مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، ان پہ شدید تشدد کیا جا رہا ہے. ایک ہی جگہ سے 30-50 لاشیں برآمد ہو رہی ہیں. ملنے والی لاشوں کا یا تو ہاتھ غائب ہوتا ہے یا تو ٹانگ. بچے، بوڑھے، جوان، سب کو ملک بدر کیا جا رہا ہے. وہ ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں. اگر ایک طرف 1000 مردوں کو لائن میں لگا کر کوڑے پڑ رہے ہیں تو دوسری طرف 2 سے 3 سپاہی یکجا ایک عورت کو زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں. اس جینوسائیڈ کو دیکھ تو سب رہے ہیں لیکن کوئی کچھ کر نہیں رہا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں غزہ کی بات کر رہی ہوں. نہیں، یہ مناظر میانمار کے ہیں جہاں پہ 1970 سے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے. اور اس کو کروانے والا کوئی ظالم جابر ملٹری ڈکٹیٹر نہیں تھا بلکہ نوبیل پیس پرائز ونر، بدھسٹ، امن پسند مذہب سے تعلق رکھنے والی آنگ سان سو چی تھی. مگر یہ کہانی آنگ سان سو چی کی نہیں ہے. یہ کہانی تو ہماری اپنی نوبیل پیس پرائز ونر کی ہے. یہ کہانی اس گل مکئی کی ہے جس نے صرف 12 سال کی عمر میں TTP جیسے خطرناک دہشت گردوں کے خلاف اپنا قلم اٹھایا. لیکن آج اس کا ٹویٹر دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی کے خلاف خاموش ہے. آج وہ غزہ کے سمود فلوٹیلا کے بجائے براڈ وے تھیٹر میں نتنیاہو کے دوستوں کے ساتھ کولیبوریشنز کر رہی ہے. ملالہ شروع سے ہی ایک ڈیوائسو فگر تھی. بہت سے لوگ تو 2012 سے ہی اسے مغربی ایجنٹ قرار دیتے تھے. لیکن آج رائٹ ہو یا لیفٹ، لبرلز ہوں یا کنزرویٹوز، سب کی ملالہ کے بارے میں ایک ہی رائے ہے. سب کی زبان پر ایک ہی سوال ہے: ملالہ کو کیا ہوا؟ کراچی کی گینگ وار سے لے کر سوات تک پورا ملک دہشت گردوں کے رحم و کرم پر تھا. مشرف جا چکے تھے مگر ملک ان کی لگائی آگ میں 3 سال بعد بھی بری طرح جل رہا تھا. پاکستان کا سوئٹزرلینڈ میدان جنگ بن گیا تھا. صرف زمین پر نہیں، ہواؤں پر بھی دہشت تاری تھی. ریڈیو پہ اب ایک چیئر لفٹ آپریٹر کا راج تھا جو دھمکیوں کے پورے پروگرام چلا رہا تھا. جی، میں بات کر رہی ہوں ملا فضل اللہ کی، جو اسی وجہ سے ملا ریڈیو کے نام سے آج تک مشہور ہیں. انہوں نے وادی میں ایک عجیب خوف و فراز پھیلایا ہوا تھا. شریعہ لاء کے نام پہ لوگوں کو سر عام کوڑے پڑ رہے تھے. دھر الگ سر الگ مل رہے تھے. یہ جو سوات میں طالبان کا ظہور تھا اور زوال تھا، یہ کچھ عجیب قسم کا تھا. یہ تقریباً سوات میں ان کی جو صورتحال ایسی تھی کہ سوات میں سابق ریاستی دور میں ایک نظام ایسا تھا جو وہاں کی رسم و رواج اور کچھ جو اسلامی شریعت تھا اسی کے مطابق تھا. اس میں لوگوں کے فیصلے بہت جلد ہوا کرتے تھے، چاہے دیوانی مقدمے تھے، چاہے سیول تھے، چاہے کرمنل تھے، تو اس کے فیصلے بہت جلد ہوا کرتے تھے. بالکل. ملا ٹکت تھی کہ شروع میں طالبان ٹھیک اس لیے تھی کہ اس وقت انہوں نے ایک مطالبہ کر رہے تھے کہ شریعت کا نفاذ، اور شریعت کا جو معنی مفہوم وہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ شریعت میں یہاں پر جو عدالتی نظام ہوگا وہ شریعت کے مطابق ہوگا، اس میں فیصلے جو ہے وہ دنوں میں ہوں گے. جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا، سوات میدان جنگ بن گیا تھا. ویسے تو جنگ کی صورتحال میں سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں سب سے پہلے بمباری چھوٹی بچیوں کے خوابوں پر ہوئی. 15 جنوری نه وروسته چې یوه نه لویه نه وړه ماشومه جنۍ هغه سکول ته لاړه نه شي ښه که نه هغه ته بیا ذمواري د هغه چا په سر وي چې په کوم سکول کې یا چا لېږلي ښه. لیکن اس خون خرابے اور نفسا نفسی کے عالم میں ایک مسیحا تھا جس نے ٹھانی ہوئی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ چپ نہیں بیٹھے گا، اور اس کا نام تھا ضیاء الدین یوسف زئی. ویسے ان کا بیک گراؤنڈ بھی کافی دلچسپ ہے. ضیاء 2 بھائی اور 5 بہنوں کے بھائی تھے، لیکن ماں باپ کی نظر میں یہ 2 بھائی 5 بہنوں سے کئی زیادہ بھاری تھے. دونوں بھائیوں کو چائے میں دودھ ملتا اور بہنوں کو کڑوی چائے پینی پڑتی تھی. بھائی اسکول جاتے، بہنیں گھر پہ کام کرتی تھیں. ویسے تو پاکستان کے 70 سے 80% گھرانوں میں ایسے ہی ہوتا ہے،
لیکن ضیاء الدین نے اس رواج کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اسے اس پدر شاہی نظام سے نفرت ہو گئی تھی۔ 16 سال کی عمر میں ضیاء کا یہ اختلاف ایک مشن میں تبدیل ہو گیا، جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی کزن کا غیرت کے نام پہ قتل ہوا ہے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں ضیاء نے ٹھان لی تھی کہ وہ ساری زندگی عورتوں کے حقوق کے لیے لڑیں گے، اور اس کا آغاز تعلیم کے حق سے ہی بنتا ہے، کیونکہ تعلیم یافتہ عورتیں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں، ایک پوری نسل کو بدل سکتی ہیں، آزاد ہو سکتی ہیں۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ 12 جولائی 1997 کو انہیں اپنے مشن کی فرنٹ لائن سولجر بھی مل گئی، جب ان کی سب سے بڑی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا نام ملالہ رکھا گیا۔ انہوں نے یہ نام افغانستان کی ملالائی سے انسپائر ہو کر چنا تھا، جس نے 1880 کی مایوند کی جنگ میں انگریزوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے۔ ایک ریزسٹنس فائٹر کا نام دے کر ضیاء الدین نے شروع سے ہی ملالہ کو اپنا کامریڈ بنا لیا تھا، جو والد کے مشن میں ان کا ساتھ دے گی۔ 5 سال کی عمر سے اسے پراپر ریڈنگ کرنی آ گئی تھی، ایک ایسی عمر میں جب بچے صحیح سے بولنا بھی نہیں شروع کرتے۔ ملالہ اپنے ابا کے خالی کلاس رومز میں ٹیچر کھیلتی تھی۔ تعلیم کا یہ جذبہ ملالہ کے خون میں تھا۔ والد کے جنون کی وجہ سے اس نے مزید جوش مارا۔ ملالہ کے والدین شانگلہ سے تھے، اس لیے عید کی چھٹیوں کے لیے وہاں اکثر جانا ہوتا تھا۔ پہلی بار ملالہ نے ان خوبصورت پہاڑوں میں چھپی بدصورت اصلیت کا سامنا کیا۔ اس نے دیکھا کہ شانگلہ کی کھلی فضا کے درمیان عورتیں کتنی گھٹی ہوئی زندگی جی رہی ہیں۔ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، جس میں سے 29 لاکھ تو خیبر پختونخوا کی ہی لڑکیاں ہیں۔ ملالہ اپنی کتاب میں بتاتی ہے کہ ان چھٹیوں نے اسے ایک کڑوا سبق سکھایا۔ شانگلہ جا کر ملالہ کو پتہ چلا کہ اس کی کزنز اسکول نہیں جاتی، کیونکہ بڑوں کا خیال تھا کہ چولہا چوکھا کرنے کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہاں پر طالبان کے لوگ بھی بچیوں کو اسکول جانے سے منع کرتے تھے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ وہ زمانہ تھا جب نیو یارک سے شروع ہونے والی جنگ پاکستان کی گلیوں میں بھی پھیل چکی تھی۔ لیکن سوات میں اس جنگ سے پہلے ایک طبل جنگ بجا، جس نے سوات کے حسین پہاڑوں میں شگاف ڈال دیے تھے۔ 7.6 شدت کے زلزلے نے در و دیوار ہلا دیے، گویا قیامت آ گئی۔ 70 سے 80 ہزار لوگ عمارتوں کے نیچے دب کر جان سے جا چکے تھے۔ لوگوں کی سالوں کی جمع پونجی، ان کا گھر مال سب برباد ہو گیا۔ ہر طرف بے بسی اور مایوسی کا عالم تھا۔ سب جانتے تھے کہ انہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں پہ انٹری ہوتی ہے ایک مقامی ہیرو کی، صوفی محمد، جس نے اس مشکل وقت میں سوات کے لوگوں کا ہاتھ تھاما۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک نائٹ ان شائننگ آرمر تھے۔ اپنے والنٹیئرز کے ساتھ مل کر انہوں نے دربدر لوگوں کو پناہ دی، ہزاروں لوگوں کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک بہترین سماجی موومنٹ کے ذریعے انہوں نے سوات کے لوگوں کی مشکل آسان کی۔ لیکن اس بات کا اندازہ لگانے میں لوگوں نے تھوڑی سی دیر کر دی کہ یہ ایک سماجی نہیں، مذہبی تنظیم تھی۔ تحریک نفاذ شریعہ محمدی، also known as TNSM۔ ہیومن نیچر ہے کہ کسی بھی کرائسس کے دوران سب بلیم گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ سوات کے لوگوں کا بھی یہی حال تھا، لیکن صوفی محمد نے یہاں انہی قصوروار ٹھہرا دیا۔ انہیں کہا کہ اللہ کا یہ عذاب تم لوگوں کی وجہ سے آیا ہے۔ صوفی نے لوگوں کو ڈرایا، انہیں خبردار کیا کہ سنبھل جاؤ، اسلام کی راہ پہ چلو ورنہ ایک اور قہر نازل ہو جائے گا۔ اب کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے اسلام کی جیسی تیسی تصویر ان کے سامنے رکھی گئی، لوگوں نے اسے مان لیا۔ اب یہاں ایک اور کیریکٹر کی انٹری ہوتی ہے جس کا تعارف ہم نے شروع میں کروایا تھا، صوفی محمد کا داماد ملا فضل اللہ۔ 2005 میں امام ڈیری میں، یہ جہاں پر ملا فضل اللہ کا گھر ہے، تو وہاں سے چندوں کا آغاز ہوا۔ وہاں پر طالبان جو تھے وہ باقاعدہ طور پر منظر عام پر آ گئے۔ ملا فضل اللہ جو تھا وہ کمانڈر تھا، ان کا سربراہ تھا TTP سوات، جو پہلے مطلب یہ جو کلعدم شدت پسند تحریک طالبان ہے جو 2007 میں قائم کی گئی تھی، اسی سے پہلے سوات میں اس کا TTP سوات اس کو کہتے تھے۔ لوگوں سے چندے مانگ رہے تھے، جلسے ہوا کرتے تھے۔
یہاں پر کہ لاکھوں روپیہ مطلب جمعہ نماز جمعہ میں جمع ہوتے تھے، خواتین جو تھے وہ اپنی زیورات بھجواتی تھے، تو اس میں لوگوں نے کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صوفی TNSM کا نظریاتی ہیڈ تھا، لیکن اس کے آپریشنز اور ایگزیکیوشنز فضل اللہ کے ہاتھ میں تھے۔ اصل گیم تو اس کا تھا جو روز ریڈیو کے ذریعے سوات میں ڈر کا ماحول قائم رکھتا تھا۔ لوگ جم گھٹے لگا کر ریڈیو ملا کے خطاب سنتے تھے، جہاں وہ رو رو کر لوگوں سے منت کرتا تھا کہ گانے مت سنو، عورتوں کو پردوں میں رکھو، باہر مت جاؤ ورنہ ایک اور زلزلہ آ جائے گا۔ ان خطبوں کی آواز ضیاء کے کانوں تک بھی پہنچی، لیکن خوفزدہ ہونے کے بجائے انہوں نے ملا ریڈیو کے ایکسٹریمسٹ نیریٹو کے خلاف ایک کاؤنٹر نیریٹو بنانے پر کام شروع کر دیا، اور یہی وہ وقت تھا جب اپنے میسج کو زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے انہوں نے ملالہ کو ایز این ایکٹیوسٹ لانچ کیا۔ سوات میں گولیوں کی آواز کے ساتھ ساتھ اب ضیاء اور ملالہ کے نعروں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ طالبان نے جب اسلحہ اٹھایا تو سب سے پہلے انہوں نے وار کیا پولیس پر۔ سب سے پہلے ایک پولیس ہیلیکاپٹر کو ذبح کیا نینگولم میں، اس کے بعد پولیس ہیلیکاپٹر کو مارنا شروع کیا، اور پھر انہوں نے پولیس فورس کو تقریباً ختم کیا تھا، کیونکہ اس وقت سوات میں پولیس کی تعداد 1600 کے اوپر تھی، تو اس میں کوئی 1000 کی اوپر پولیس والے جو ہے وہ ریزائن دے چکے تھے اخبارات کے ذریعے۔ جو مقامی اخبارات تھے اس میں اشتہار دیتے تھے کہ میں نے پولیس کی نوکری چھوڑ دی ہے اور آئندہ میں پولیس کی نوکری نہیں کروں گا۔ تو 1000 سے زائد پولیس اہلکاروں نے جب نوکری چھوڑی تو طالبان کے اسٹرینتھ بھی مضبوط ہو گئی، ان کی ریٹ بھی مضبوط ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے جو علاقے کے قوانین ہیں ان پر حملے شروع کر دیے۔ پھر 2006 میں انہوں نے باقاعدہ تشدد شروع کیا، کبھی ایک جگہ پر بندوں کو گرفتار کرنا، ان کو قتل کرنا، بلکہ ان کو ذبح کرنا۔ پولیس والے تو بالکل وہ کسی کام کے نہیں رہے تھے، اگر وہ مقدمات درج کرتے یا آپریشن کرتے تھے تو ان پر اٹیکس ہوتے تھے، حتیٰ کہ وہ اگر طالبان کو گرفتار کر دیتے تو ان کو ان جگہ سے ٹیلی فون آتے تھے کہ ان کو رہا کر دے یا ان کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ اچھا ضیاء الدین، اس وقت جب یہ طالبانائزیشن کا دور شروع ہو گیا، دہشت گردی کا دور شروع ہو گیا، تو اس وقت ضیاء الدین یوسفزئی جو تھا وہ ایک یہاں پر پرائیویٹ اسکولوں کی ایک تنظیم ہے PSM ہے، اس کا بھی پریزیڈنٹ تھا، گلوبل پیس کونسل کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے اس کا بھی پریزیڈنٹ تھا، اور سوات قومی جرگے کا ترجمان تھا، کہ جن ایشو پر عام لوگ نہیں بول سکتے تھے یا خوف کے مارے تو اس پر ضیاء الدین ہمیشہ بڑھ چڑھ کر بولتے تھے، اور بعد میں اس کی بیٹی ملالہ یوسفزئی بھی بولنے لگی۔ لیکن اس وقت وہ چھوٹی بچی تھی، اتنا وہ سیریس تو لوگ نہیں لیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ تعلیم کے لیے جب وہ آواز اٹھاتی تھی تو لوگ اس کو پسند کرتے تھے۔ ایک طرف فضل اللہ اشتعال انگیز تقاریر کر رہا تھا تو دوسری طرف دہشت گرد خواتین کے سکولز پہ حملے کر رہے تھے۔ 4 یا 5 نہیں، تقریباً 170 سکولز کو تباہ کیا گیا۔ خوف کا ایسا عالم تھا کہ کوئی لوکل پبلیکیشن ملالہ کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے ضیاء الدین نے فورن نیوز ایجنسیز کا رخ کیا۔ BBC پر گل مکئی کے نام سے ملالہ کی ڈائری چھپنا شروع ہو گئی۔ ان ڈائریز میں ایک دن جنوری 14 کا بھی تھا۔ پہلے ہمیشہ اسکول واپس کھلنے کی ڈیٹ اناؤنس کی جاتی تھی، لیکن اس دفعہ پرنسپل نے نہیں بتایا کہ ہمیں کب اسکول واپس آنا ہے، کیونکہ طالبان نے کل سے لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر مکمل بین لگا دیا ہے۔ ضیاء الدین صاحب تو وہ زمانے طالب علم سے ایک قوم پرست سیاستدان تھے یا قوم پرست شخصیت تھے، اور اپنے سوات کے لیے، پختونوں کے لیے وہ ہر جگہ پر بات کرتے تھے۔ اس طرح ملالہ پہلی دفعہ جب منظر عام پر آئی تھی تو یہاں خپل کو فارمیشن میں یوتھ اسمبلی بنی تھی، تو اس کی جب وہ اسپیکر بنی تو وہ میڈیا میں اس کا آنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد جب طالبان آئے تو طالبان کے خلاف تو عام لوگ بھی بات نہیں کر سکتے تھے، اور خاص کر خواتین تو بالکل نہیں کر سکتی۔ تو ملالہ یوسفزئی وہ بچی تھی جو اردو میڈیا، پشتو میڈیا اور انگلش میڈیا کو انٹرویو دیتی تھی اور طالبان اور اس نظام کے خلاف بولتی تھی۔ لندن سے لے کر نیو یارک تک ضیاء نے ملالہ کا پیغام ہر چھوٹی بڑی نیوز آرگنائزیشن تک پہنچانا شروع کر دیا، لیکن ہر ایکشن کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ آئیڈیا میرا ہی تھا نیو یارک ٹائمز کے لیے کہ ہم
एजुकेशन पे डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और लड़की को एज अ प्रोटोगनिस्ट यूज़ करेंगे। लेकिन एक बफर ये था कि एक तो मिलिटेंट्स मुझे जानते थे, फजलुल्लाह मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था, तो मैं उनको सिर्फ, मेरे जहन में ये स्ट्रेटजी थी कि मैं उनको कह दूंगा कि देखिए कैमरा है मेरे पास, और मेरे साथ एक कैमरामैन था, उनका नाम इनाम था, तो मैं उसको ये दिलासा दे रहा था कि अगर पकड़ लिया तो मैं उनको कह दूंगा कि अमीर के पास ले जाओ, वो फैसला करेगा कि मेरा क्या सज़ा होनी चाहिए। तो फजलुल्लाह मुझे अच्छी तरह जानता है मैं कौन। मेरा खौफ ये था कि पहले ही उसमें मुझे मार न दे, कि मतलब बगैर ले जाके वहाँ मुझे रास्ते में ही मार दे। उन अल्टरनेटिव वेज से जब मैं इनके घर गया तो ये तकरीबन सुबह 4 बजे का टाइम था। तो ज़ियाउद्दीन इनके वालिद साहब जो निकल आए, मैं उनको बार बार फ़ोन भी कर रहा था, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। उनको खौफ था, डर था, तो उनको मैंने यही कहा, मुझे याद है दरवाजे के बाहर से कि यार दरवाज़ा खोलो, ये मिलिटेंट्स रास्तों में है, अभी देख लेंगे तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे और ये कैमरा मैन इनको मार देंगे यहाँ पे। क्योंकि जहाँ पे हम इंटरव्यू कर रहे थे ये ज़ियाउद्दीन के घर से 5 मिनट के फासले पे खूनी चौक है, तो वहाँ रिचुअल था तालिबान का कि सुबह सवेरे एक लाश को लटकाते थे ये। तो मैंने कहा मैं इसके करीब हूँ, आज अगर उनको कोई लाश नहीं मिली तो मुझे ही लटका देंगे वहाँ पर। तो ज़ियाउद्दीन ने कहा कि नहीं, हम दरवाज़ा इसलिए खोलेंगे कि फिर आपकी वजह से तो हमें भी मार देंगे। बहरहाल उनको मैंने वास्ते दिए कि देखो ऐसा न करो, हम गेस्ट हैं आपके, आप डॉक्यूमेंट्री भले ना वो करें लेकिन हमें रास्ता दें कि हम अंदर पनाह ले लें। जिया को धमकियां मिलना शुरू हो गईं। कभी कोई मुफ्ती घर पे आकर स्कूल बंद करने का कहता, तो कभी स्कूल के गेट पर ही धमकी की पर्ची चिपकी हुई मिलती थी। आप जो स्कूल चला रहे हैं वो कुफ्र पे मबनी है, आप लड़कियों को पढ़ाते हैं और आपका यूनिफॉर्म भी गैर इस्लामी है, इसे बंद कर दें वरना आपके बच्चे आपके लिए रोएंगे। जिया साहब तो बड़ी उम्र के मैच्योर इंसान थे, लेकिन मलाला वो तो अभी तक एक बच्ची ही थी। I want to get my education and I want to become a doctor. Okay, easy, relax. मैं और आप शायद मलाला की मायूसी का अंदाजा नहीं लगा पा रहे, क्योंकि हम शहर के लोगों को कभी अपने तालीम के हक के लिए लड़ना नहीं पड़ा। ये प्रिविलेज हमें प्लेट में रखकर मिला। मलाला की तरह दहशतगर्दी से लड़के नहीं, अब सवाद रहने के काबिल नहीं रहा था। मलाला अपने भाइयों और माँ के साथ शांगला चली गई और जिया साहब अपना एक्टिविज्म लेकर इस्लामाबाद आ गए, जहाँ उन्होंने रियासती पॉलिसीज को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे ज़ियाउद्दीन यूसुफजई नहीं, महमूद अचकजई, मंजूर पश्तीन या सुहेल आफरीदी बोल रहा हो। रियासत दोनों तरफ से दबाव में थी, एक तरफ इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर और दूसरी तरफ इंटरनेशनल। सवात में ऑपरेशन राह निजात लॉन्च कर दिया गया। जब स्वात में तालिबान ने बहुत ज़्यादा हमले शुरू कर दिए तो फिर मतलब हुकूमत के पास कोई और चाराकार नहीं रहा, ऑपरेशन शुरू हो गया। गालिबन अप्रैल में शुरू हो गया था और फिर जुलाई में इसका अख्तिताम हुआ था। 1-2 महीनों के अंदर अंदर वहाँ से तालिबान का भी सफाया कर दिया गया। तकरीबन 25 लाख लोग जो से थे स्वात, दीर, बुनेर, शांगला, इनसे माइग्रेट होके पेशावर आए थे, सवाबी आए थे, मर्दान आए थे, जो 400 आए थे। तो वहाँ पर मतलब जब तालिबान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन शुरू हुआ तो ये लोग फिर वापस चले गए। हवाओं का रुख बदलने लगा। चंद ही दिनों में दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के दावे किए गए और जनरल कियानी की शान में लंबे लंबे कसीदे भी पढ़े जाने लगे। ये अलग बात है कि आज 16 साल बाद भी केपीके में दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकी। उधर बीबीसी पर मलाला की शोहरत देखकर लोकल चैनल्स ने भी मलाला की कवरेज शुरू कर दी थी। उसे इस्लामाबाद और लाहौर के फंक्शंस में एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया जाने लगा। वो जहाँ जाती तालिबान के जुल्म और जबर की कहानियाँ सुनाती थी। प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने इंटरनेशनल पीस प्राइज दिया तो खादिम आला ने लाहौर बुलवाया। हर जगह मलाला के चर्चे होने लगे। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये अवार्ड अकेला मेरा अवार्ड नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का अवार्ड है, पाकिस्तान के नौजवानों का अवार्ड है और ये पूरे पख्तून बच्चों का अवार्ड है। खौफ के साए छटने लगे, सवात फिर से बसने लगा। ज़ियाउद्दीन भी अपनी फैमिली को लेकर अपने घर वापस आ गए। सूफी मोहम्मद जेल में था और फजलुल्लाह फरार हो चुका था। हेडलाइंस में सब नॉर्मल था, लेकिन ज़ियाउद्दीन यूसुफजई जानते थे कि सवात में अब भी मुल्ला रेडियो का नेटवर्क ना सिर्फ मौजूद है बल्कि काम भी कर रहा है। और इसका क्लियर एविडेंस उन्हें उस दिन मिला जब तालिबान ने ज़ियाउद्दीन के पुराने दोस्त जाहिद खान पर ब्रॉड डे लाइट में फायरिंग की। इस हमले के बाद ज़िया ने अपनी फैमिली को बताया कि तालिबान की एक डेथ लिस्ट है
جس میں ان کا اور زاہد دونوں کا نام تھا. اور دونوں دوست یہی سوچ رہے تھے کہ پہلے کس کا نمبر آئے گا. اللہ کا شکر زاہد بچ گئے تھے، لیکن ضیاء کو اپنی نہیں ملالہ کی جان کی فکر کھانے لگی تھی. وہ روز رات کو اس کے کمرے کی کھڑکیاں چیک کرنے کے لیے آتے تھے. ملالہ ان کو تسلی دیتی تھی کہ اگر طالبان کو اس پہ حملہ کرنا ہوتا تو وہ 2009 میں کر چکے ہوتے. وہ زیادہ ایکٹیو تب تھے. لیکن ایک 15 سال کی بچی یہ بات کیسے سمجھتی کہ جنگ کے میدان میں بادشاہ سے پہلے فرنٹ لائن سولجر کو گرایا جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے ایک دفعہ تو وہ میرے آفس میں موجود تھا اس وقت جب یہاں پر پشاور سے ایک مشہور صحافی کا فون آیا اور انہوں نے اس کو کہا کہ آپ ذرا وہ احتیاط کریں کیونکہ طالبان ان کے پیچھے ہے اور ان کو مارنا چاہتے تھے. لیکن سب سے زیادہ اس نے کہا کہ وہ ملالہ کو ہٹ کریں گے. ایک دن ملالہ اپنا ایگزام دے کر گھر واپس آ رہی تھی. اس کا سب سے چھوٹا بھائی اتل بھی آلموسٹ اس کی وین میں بیٹھ گیا تھا. لیکن جب دیکھا کہ اس میں تو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، اسے دوسرا روٹ پکڑ لیا. وین میں 20 لڑکیوں کے ساتھ ساتھ 3 ٹیچرز بھی موجود تھیں. ٹائم پاس کرنے کے لیے لڑکیوں نے گانے شروع کر دیے. لیکن بیچ راستے میں ایک دم سے وین رک گئی. رکی نہیں، روک دیا گیا. لڑکیاں پریشان ہو گئی. کوئی آدمی گاڑی روک کر کنفرم کر رہا تھا کہ یہ وین خوشحال اسکول سے ہی آ رہی ہے نا. پھر کچھ اسٹوڈنٹس کے بارے میں انفارمیشن مانگنے لگا. ڈرائیور چڑ گیا، کہا کہ جو بھی جاننا ہے اسکول کے دفتر سے جا کر پوچھ لو. یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ ایک دوسرا آدمی وین کی بیک سائڈ پہ آ گیا. کچھ سیکنڈ اس نے اپنی نظر ادھر ادھر دوڑائی اور پھر ایک سوال پوچھا، ملالہ کون ہے؟ سب بچیاں ڈر گئیں اور سہمی ہوئی نظروں سے ملالہ کی طرف دیکھا، جس نے ڈر کے مارے اپنی دوست کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. بغیر وقت ضائع کیے اس بزدل آدمی نے ایک بچی پہ بندوق تان دی. ملالہ واز شاٹ اینڈ the world was shocked. پوری دنیا میں شور مچ گیا. سب حیران تھے کہ چند خوخار آدمی ایک بچی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ انہوں نے اسے خاموش کرنے کے لیے اس کی جان لینے کی کوشش کی. یہ کوشش طالبان کے احسان اللہ احسان کی طرف سے تھی، جس نے اپنے سٹیٹمنٹ میں پہلے کلیریفائی کیا کہ طالبان عورتوں کے اوپر حملہ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی بھی شریعت کے خلاف بات کرے گا، ویسٹرن نظریے پروموٹ کرے گا تو وہ جان سے جائے گا. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایسے لوگوں کو مارنا اسلام میں واجب ہے. پوری دنیا کو مذہب کی ایسی جھوٹی تصویر دکھائی جا رہی تھی. BBC, CNN, The Washington Post, The Guardian سب نے ملالہ کے لیے آواز اٹھائی. انٹرسٹنگ بات یہاں پر یہ ہے کہ ملالہ کے ساتھ اس کی 2 دوستیں شازیہ اور کائنات بھی زخمی ہوئی تھیں. میں یہاں گھر کے باہر ریسٹورینٹ میں کھڑا تھا، مجھے وہاں سے ٹیلی فون آیا. فوراً میں ہسپتال میں گیا. جب دیکھا بچی کو لت پت خون میں تھی، لیکن ہم نے حوصلہ رکھا، اس کا علاج کیا اور ہمارے ساتھ میڈیا نے بہت اچھا کیا، ضیاء الدین صاحب نے اچھا کیا. بچی کو ہم نے UK تک بھیجا. وہ وہاں کوشش ڈاکٹر کی کرتی، لیکن ایک نمبر کم ہونے کی وجہ سے وہ نرسنگ کرتی رہی. ماشاءاللہ ابھی نرسنگ کر گیا اور وہاں اب جاب کر رہی ہے. بہت خوش ہے، ہم بھی خوش ہیں. اور ملالہ جرأت مند لڑکی تھی، اس نے جب جرأت دکھائی، اس نے تعلیم کے لیے محنت کی، کوشش کی. ہم نے اس کو دیکھ کر ہم نے بھی اس بچی کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں، ہم نے کہا کہ اللہ مالک اور جرأت سے کرو. Do you regret standing up against the Taliban now that you've been hurt? No, sir, I don't regret it. God willing, I will continue my education. What do you want the world to know? Girls' education here is more important than boys, because boys can have any jobs they want here, but girls cannot. I want to tell all the girls to continue their mission to get an education. مگر ان 2 لڑکیوں کو لے کر اتنا شور نہیں مچا. اصل ہیڈ لائن تو ملالہ تھی، جو اپنی وین سے سیدھا وینٹیلیٹر پہ پہنچ گئی تھی. گولی اس کے ماتھے کے لیفٹ سائڈ سے ہوتی ہوئی کندھے سے نکلی تھی. ضیاء الدین صاحب نے تو اپنے سالے سے جنازے تک کا انتظام کرنے کے لیے کہہ دیا تھا. انہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے ملالہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے. لیکن پوری دنیا اس کے لیے دعاؤں میں گری ہوئی تھی. ویسٹ ہو یا پاکستان، کینڈل لائٹ ویجلز ہوں یا پرزور احتجاج، سب ملالہ کے لیے انصاف چاہتے تھے. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے. میں طالبان کی بات نہیں کر رہی، ان کے نیریٹو کے ہاتھوں برین واش ہونے والے لوگوں کی بات کر رہی ہوں.
پاکستانیوں نے ویسٹ کے سپورٹ کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ان کی ہی ایجنٹ ہے. سوشل میڈیا پہ لبرلز اور ایکسٹریمسٹس آپس میں لڑ رہے تھے تو دوسری طرف ملالہ زندگی اور موت کی خود ایک جنگ لڑ رہی تھی. ایک سرجری پشاور میں ہوئی اور دوسری راولپنڈی میں. لیکن پاکستانی ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ ملالہ کی مکمل صحت یابی کے لیے اسے برمنگھم کے ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑے گا, جہاں کے کوئین الزبتھ ہاسپٹل میں اس کی کرینیوپلاسٹی ہوئی. علاج کے یہ مرحلے بہت تکلیف دہ تھے. ڈاکٹرز نے کچھ ٹائم کے لیے اس کی کھوپڑی کی ہڈی نکال کے اس کے پیٹ میں ڈال دی تھی تاکہ دماغ کو ریکوری کے لیے جگہ ملے. لیکن زیادہ انفیکشن نہ پھیلے اس لیے بعد میں انہوں نے وہاں ایک ٹائٹینیم پلیٹ لگا دی. اس ہڈی کا اب کوئی کام نہیں بچا, اس لیے آج ملالہ اسے ایک بک شیلف پہ ڈیکوریشن کے طور پہ رکھتی ہے, آلموسٹ لائک اے سووینئر. آپ سوچ رہے ہوں گے میں آپ کو یہ سب کیوں بتا رہی ہوں. یہ ڈیٹیلز ملالہ کی سرجریز کا آدھا بھی نہیں کور کرتی. اس پورے ٹائم میں ملالہ کو کوما میں رکھا ہوا تھا, جس سے وہ 7 دن بعد باہر آئی. آنکھیں منگورا کی ایک چھوٹی سی وین میں بند کی اور کھولی انگریزوں کے ایک ہاسپٹل میں. اب وہ اپنی پشتون سہیلیوں کے ساتھ نہیں, فرفر انگریزی بولنے والے ڈاکٹرز اور نرسز کے درمیان تھی. بڑی کنفیوز تھی, کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی. اس بیچاری کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے, لیکن ضیاء الدین کو سب پتا تھا. وہ اپنے پرانے دلیر انداز میں ساری ڈیٹیلز بتا رہے تھے کہ کیسے ان کی بیٹی اور کامریڈ نے یہ جنگ سروائیو کی. صرف ایک فرق تھا, اب ضیاء الدین آرمی کے شکر گزار تھے جو اپنے ہیلی کاپٹر میں ملالہ کو سرجری کے لیے راولپنڈی لے کر آئے تھے. ملالہ جنوری 2013 میں ڈسچارج ہوئی. ان 4 مہینوں میں اس کی 4 دیواری وہی UK کا ہاسپٹل تھا. وہ طالبان کے اسٹیٹمنٹ سے ابھی بھی بے خبر تھی. ایسے اسٹیٹمنٹس جو ملالہ کو امریکی ایجنٹ قرار دے رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ وہ BBC کے تھرو مجاہدین کے راز لیک کر رہی ہے, زائنس لابیز سے انعام بٹور رہی ہے, ان کے خلاف پروپیگینڈا کر رہی ہے. بہت سے پاکستانیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ ایک CIA ایجنٹ ہے. ملالہ یوسفزئی کو جاننا بے حد ضروری ہے. ہم اس ملالہ یوسفزئی کی بات کر رہے ہیں جو میڈیا پر نہیں دکھائی جاتی. پاکستان کا مطلب کیا؟ بم دھماکے اور اغوا. یہ الفاظ کسی اور کے نہیں, ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین کے ہیں, جن کی ویڈیو بھی دستیاب ہے. یاد رکھیے ضیاء الدین ملالہ کے ڈرامے سے پہلے سے CIA کے لیے کام کرتا تھا. بعد میں ایسا تاثر مل گیا یا دیا گیا کہ یہ سب کچھ مغربی میڈیا نے کیا ہے, مغرب کے یہ ایک ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے. ضیاء الدین میرا ایک قریبی دوست ہے اور اس کی بیٹی جو ہے میرے سامنے پلی بڑی ہے, تو ان بیچاروں کا کیا پتہ کہ ایجنٹی کیا ہوتا ہے, یا کوئی وہ نہ کسی بڑے پارٹی کا کوئی وہ سربراہ تھا, نہ کوئی اور اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی ہوتی, تو اس کو کیا ایجنٹی کرتا تھا. پاکستان کے سکولز نے ایک اینٹی ملالہ ڈے بھی منایا. اس کے اپنے شہر کے لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ ملالہ پاکستان کا نام خراب کر رہی ہے. یاد ہے میں نے آپ کو ضیاء الدین کے دوست زاہد خان کے اوپر ہونے والے حملے کا بتایا تھا. زاہد ملالہ کے لیے اب بہت خوش تھے, لیکن ان کے ذہن میں ایک خیال ضرور آیا کہ حملہ تو ان پہ بھی ہوا تھا, گولی تو ان پہ بھی چلی تھی, لیکن انہیں کوئی اعزاز نہیں بخشا گیا, کوئی اٹینشن نہیں ملی. لیکن ان باتوں سے ملالہ کی شہرت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. ہر جگہ اسی کا چرچا تھا, اینجلینا جولی سے لے کر سیلینا گومز تک, کوئین الزبتھ سے لے کر پرنس ہیری تک, ایلن, ڈیوڈ بیکہم, ایما واٹسن, سب کی زبان پر ایک ہی نام تھا. ویسٹرن میڈیا اس کا دیوانہ بن چکا تھا. ملالہ کا لوکل ایکٹیویزم اب ایک گلوبل برانڈ بن گیا تھا جسے وہ ہر جگہ پلیٹ فارم کر رہی تھی. حملے کے اگلے ہی سال 12 جولائی 2013 کو ملالہ نے UN میں کھڑے ہو کر دھواں دھار اسپیچ بھی کی. ایجوکیشن فرسٹ. تھینک یو. یہ دن اب ملالہ ڈے بن گیا تھا. اسی سال اس نے اپنی پہلی کتاب آئی ایم ملالہ میں زندگی کی پوری کہانی بھی سنائی. تھی وہ صرف 16 سال کی, لیکن ہمیشہ کی طرح اس کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ تھا. سیلیبریٹی انٹرویوز, میگزین کورز, ہر جگہ صرف ملالہ کا راج تھا. مگر یہ سب بھی کافی نہیں تھا. اصل فتح تو تب ہوئی جب 2014 میں اسے سب سے بڑا اعزاز حاصل ہوا. Malala Yousafzai, I call upon you to come forward and give your Nobel
lecture. The Nobel Peace Prize. यही वो साल था जब पोप फ्रांसिस भी इस नाम के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जा रहे थे, लेकिन मलाला और इंडियन चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट कैलाश सत्यार्थी ये बाजी ले उड़े। पाकिस्तानियों की नज़र में ये इनाम हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है, इसीलिए उन्हें मलाला से मजीद इख्तिलाफ होना शुरू हो गया। कई रिसर्च पेपर्स इस बात की निशानदही करते हैं कि मलाला वेस्ट के लिए एक $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी बन गई थी। बेसिकली हमें पता है कि वो एट द एंड ऑफ द डे ये दिखा रहे हैं कि बेसिकली सर्टेन ब्राउन वुमेन आर लाइक आई डोंट नो they're showcasing them as a proof of their benevolence कि भाई देखो हम इतने अच्छे, मलाला अब जो जिंदगी गुजार रही है उसमें हमारा कोई हाथ है। They shot me on the left side of my head. They thought that the bullet would silence us. I am the same Malala. खतरनाक तालिबान ने गांव की बच्ची को निशाना बनाया। वो सिर्फ पढ़ना चाहती थी। उसे सवात की वादियों से निकालकर वेस्ट ने बचाया है। वही वेस्ट जो वॉर ऑन टेरर के नाम पे हजारों पाकिस्तानियों की जान ले चुका था, लेकिन मलाला ने कभी कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। वही मलाला जिसने तालिबान के खिलाफ हमेशा खुलकर बोला। वो अपने ऊपर होने वाली तनकीद को अनसुना कर रही थी और अपनी सारी अटेंशन पढ़ाई और मलाला फंड को देने लगी थी। अपने वालिद के साथ मिलकर उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी जो बच्चियों की तालीम को सिर्फ सपोर्ट नहीं, फंड भी करती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इथोपिया, सीरिया, मलाला फंड की वेबसाइट पे इन सब कंट्रीज़ के ऊपर सारी डिटेल्स मौजूद हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके पार्टनर्स की भी लिस्ट मौजूद है, जहां हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट की, लेकिन उस पर बाद में आते हैं। 2017 में मलाला ने ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लिया। बनना वो डॉक्टर चाहती थी, लेकिन अब्बा की ख्वाहिश के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया। उसने पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स यानी PPE की डिग्री चूज कर ली थी। इसी दौरान मलाला की ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन भी आया जब 2018 में वो हमले के बाद पहली बार पाकिस्तान आई। उसने ऐलान किया कि 2013 से लेकर अब तक मलाला फंड ने पाकिस्तान को $60 लाख की फंडिंग दी है। उसका सारा जोर तालीम पे था, जिसके जोर पे वो अपने ऊपर लगे हुए वेस्टर्न पपेट के लेबल को भी मुस्तरद करती थी। तालीम ईस्ट या वेस्ट नहीं होती, तालीम तो तालीम होती है। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ और हमेशा रहूंगी। मलाला इस तरह घुमा फिराकर जवाब दे रही थी और लोग शायद उसे बच्ची समझकर इन स्टेटमेंट्स पे गौर नहीं करते थे। लेकिन फिर एक दिन मलाला ग्रेजुएट हो गई। She was now 23 years old. The Nobel Peace Prize winner Malala Yousafzai has completed her degree at Oxford University. इन 8 सालों में उसे खूब एक्सपोजर मिल चुका था। अब उसके खुद के ओपिनियंस थे जिसे बयान करने में वो जरा सा भी झिझकती नहीं थी। इसका सबूत मलाला ने अपने ब्रिटिश वोग के इंटरव्यू में दिया, जहां एक बोल्ड स्टेटमेंट ने एक बार फिर पाकिस्तान में आग लगा दी। मलाला के ख्याल में शादी ज़रूरी नहीं थी। उसका कहना था कि अगर कोई पसंद आ जाए तो एक पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। निकाह के कागजात पर साइन करने की क्या ज़रूरत है? लोगों का ये ओपिनियन कि मलाला वेस्टर्न आइडियाज प्रमोट करती है मजीद पुख्ता हो गया। ट्विटर पे #ShameOnMalala ट्रेंड करने लगा। ये स्टेटमेंट एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा खटक गए थे कि ये क्या बात हुई, लेकिन उसके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स उसे अब भी डिफेंड कर रहे थे कि क्रिटिक्स को ये बात इतनी दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। पर दूसरी तरफ क्रिटिक्स नाराज थे कि छोटी बच्चियां मलाला को एक इंस्पिरेशन के तौर पे देखती हैं। उनके जहन पे क्या असर पड़ेगा? लेकिन इनकी इस बहस का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस इंटरव्यू के 5 महीने बाद ही मलाला ने PCB के मैनेजर आसिर मलिक से शादी कर ली थी। Malala Yousafzai, the youngest ever Nobel Peace Prize recipient, announced today that she's married. इन सब कंट्रोवर्सीज के बीच में मलाला का लोकल एक्टिविज्म कहीं ढलता हुआ नजर आ रहा था। वो एक सेलिब्रिटी के तौर पे ज्यादा नजर आने लगी थी। लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के लिए वो अभी तक एक हॉट टॉपिक थी। इन दो ग्रुप्स के दरमियान कई डिफरेंसेस थे जो अब एक वाकये के बाद खत्म होने वाले थे। मुझे इस तारीख की कोई मंजरकशी करने की ज़रूरत नहीं है। इजराइल फ़लस्तीन के लोगों के साथ क्या कर रहा है, पिछले 2 सालों से उनके ऊपर क्या जुल्म और तशद्दुद कर रहा है, ये हम सब जानते हैं। 69,000 फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हम रोज़ अपने मोबाइल्स पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं।
جو ڈسکرپشن میں نے شروع میں میانمار کی دی تھی نا، اسے 10 گنا زیادہ اور بدتر کر لیں. اس کے خلاف بات کرنے کے لیے آپ کا ایکٹیویزم یا پالیٹکس سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ میں تھوڑی سی بھی حس ہوگی تو آپ اسرائیل کو کھل کے ضرور للکاریں گے، کھل کے اس بربریت پہ آواز اٹھائیں گے. اپنے الفاظ کو تول کر محتاط ہو کر نہیں، صاف واضح بیانات میں نتنیاہو اور IDF کو اس دنیا کا سب سے بڑا مجرم بولیں گے. اگر آپ افغانستان، سوڈان، یوکرین کے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو غزہ کو بھی اتنی ہی اٹینشن دیں گے. سوشل میڈیا پہ ایک شور مچ گیا تھا. خاموش تھا تو صرف ایک ٹویٹر اکاؤنٹ. ملالہ جو دنیا میں ہونے والی ہر زیادتی کے اوپر بولتی ہے، وہ یہاں پر خاموش تھی. جبکہ دیٹس ناٹ لائک ملالہ، کیونکہ 2022 میں جب رشیا یوکرین وار شروع ہوئی تھی تب اس نے اس کے اگلے ہی دن صاف الفاظ میں بیان کر دیا تھا کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم. لیکن یہاں اس نے فرق کرنے میں کچھ دن لگا دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملالہ ایک با اثر شخصیت ہے. اس کے سٹیٹمنٹس اور اوپینینز میٹر کرتے ہیں. جو لڑکی اپنی ایکٹیویزم کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے، جس نے اپنے مشن کے لیے طالبان سے سر پہ گولی کھائی ہے، اس کی مذمت پاورفل کیسے نہیں ہوگی؟ کچھ دن بعد ملالہ کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا. یہ ایک ایسا ہومیوپیتھک سٹیٹمنٹ تھا جسے پڑھ کے کنزرویٹوز اور لبرلز دونوں نے کہا کہ اس سے بہتر تو یہ کچھ نہ ہی بولتی. جانتے ہیں بوتھ سائڈزم کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا موقف جہاں آپ دونوں پارٹیز کو برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. اسرائیل اور فلسطین کی پوزیشن کبھی بھی برابر نہیں رہی ہے. یہ ایک جنگ نہیں، جینوسائیڈ ہے، جو ویسٹ کی ملینز آف ڈالرز کی سپورٹ کی وجہ سے ابھی تک جاری ہے. ملالہ کی یہ ٹویٹ بوتھ سائڈزم کی ایک شائننگ ایگزامپل بن گئی، اینڈ ناٹ ان دا بیسٹ وے. اس کے سپورٹرز بھی ہکا بکا رہ گئے کہ یہ بیلنس سٹیٹمنٹس دینے کا وقت تھوڑی تھا. ملالہ کھل کے غزہ کی سائڈ کیوں نہیں لے رہی؟ اب وہ بھی پریشان تھے. Late 2023 onwards, I think a lot has shifted politically in the world, and of course, you know, like what has changed therefore is not just Malala but the political moment. What has become very clear is that basically it's very difficult to look away from, you know, like somebody supporting a genocide or somebody being a Zionist, right? Particularly celebrities. تو اب I think یہی ہو رہا ہے. Not that obviously میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ Malala is in that category, absolutely not, but I think people expected a lot more from her. I think those people who may have defended her a lot, and I would actually include myself in this also, اب دیکھتے ہیں کہ اس کی جو جس طرح وہ بات کرتی ہے یا جو بھی اس کی پولیٹیکل سٹانسز ہیں وہ بہت کیلیبریٹڈ ہیں، بہت زیادہ مطلب like she could say a lot more for sure, right? And I think کہ مطلب اس کی interventions بھی جو ہیں, you know, they're very much kept within the same governments, like the comfort zone of the same governments and donors جو بیسکلی اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں, اسرائیل کو آرم کرتی ہیں, یو نو, مطلب ایک جو بھی مشینری چلا رہی ہے اس ملک کو, مطلب اس میں بہت ایک بھرپور ان کا حصہ ہے. ملالہ اپنے ویسٹ کے دوستوں کو مایوس نہیں کر سکتی تھی. ظاہر ہے اس کی ایکٹیویزم کے کریئر کو انہوں نے ہی پروان چڑھایا ہے. یہ وہی ویسٹ ہے جو اسرائیل کے ساتھ اس کی بربریت میں ساتھ کھڑا ہے. وہی ویسٹ جو ہر دفعہ سیز فائر کو ویٹو کر دیتا ہے. وہی ویسٹ جو 2023 سے لے کر اب تک اسرائیل کو ملٹری ایڈ کے نام پہ 17 ارب ڈالرز دے چکا ہے. اس کے بعد بھی ملالہ سارے سٹیٹمنٹس ناپ تول کے دے رہی تھی, ایسے جیسے کسی دو ایکول آرمیز کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے. جبکہ روز غزہ میں بمباری ہو رہی تھی, لوگ عمارتوں کے نیچے آ کر مر رہے تھے. ہاسپٹلز, اسکولز, چرچز, اسرائیل نے کچھ نہیں چھوڑا. سب نے ملالہ کو بہت کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. وہ بہت نٹ پک کر کے اسکولز اور بچوں پہ بات کر رہی تھی, وہ چیزیں جو اس کے کریئر کے ساتھ فٹ بیٹھ رہی تھی. ملالہ کو کس چیز کا ڈر تھا؟ کہ اس کے ویسٹ کے کنیکشنز پہ اثر پڑے گا, کہ اسے ملالہ فنڈ کے لیے گرانٹس کم پڑ جائیں گے. کیونکہ ملالہ فنڈ اسی گیٹس فاؤنڈیشن سے سپورٹ لیتا ہے جو اسرائیلی یونیورسٹیز کو بھی گرانٹس دیتی ہے. جو سٹی گروپ ملالہ فنڈز میں انویسٹ کرتا ہے وہی کمپنی اسرائیلی گورنمنٹ کو اربوں کا لونز ریز کرنے میں مدد کرتی ہے. انٹرنیشنل جو ممالک ہیں ان کی بچیوں کو شاید تعلیم کے حوالے سے ملالہ فنڈ سے بہت سے فوائد حاصل ہیں, لیکن اگر ہم پاکستان میں خیبر پختونخوا اور وہ علاقے جیسے اسوات یا قبائلی اضلاع
जहाँ पे अब भी बच्चियाँ दहशतगर्दी का सामना कर रही हैं, जहाँ अब भी इन इलाके की जो बच्चियाँ हैं वो तालीम की रोशनी से महरूम है, वहाँ पे अगर हम मलाला फ़ंड की अगर बात करें तो ना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में मलाला यूसुफ़ज़ई का जो फ़ंड है तालीम के हवाले से शायद मुआहदे कुछ हद तक कागज़ी जो कार्रवाई तक महदूद हो, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल में मलाला यूसुफ़ज़ई का जो किरदार है या जो फ़ंड है तालीम के हवाले से वो ना होने के बराबर है। ऑब्वियसली उसका काम जो लड़कियों की एजुकेशन के लिए वो करती है वो ज़रूरी, बहुत अहम और ज़रूरी है, बट इट्स framed in a way that obviously rarely and deliberately, I would say, like touches the economic or military structures that create the conditions of war and dispossession in the first place, right? So I think ये soft power का ही जादू या कमाल या I guess like उसकी machination है कि वो इंडिविजुअल अपलिफ्ट में तो बहुत ज़बरदस्त है, उसको सेलिब्रेट करती है, चैरिटी भी आपको नज़र आती है, जैसे ये फाउंडेशन जितनी ऑपरेट ग्लोबली कर रही हैं, लेकिन जो एम्पायर की मशीनरी है वो इंटैक्ट है। तो इन बिग प्लेयर्स की सॉर्ट ऑफ आई गेस लाइक एक वेब में मलाला भी कहीं फंसी हुई है। दैट्स हाउ आई वुड आंसर दिस। सो येस, आई मीन शी इज a product, but at the same time, like she is not obviously the one calling the shots, because I guess like reality is a lot more complicated than that. अब लोगों ने उससे उम्मीद लगानी बंद कर दी थी, लेकिन जब उनकी नज़र ग्रेटा पे पड़ी तब वो मलाला से और मायूस हो गए। मलाला की तरह ग्रेटा भी बहुत ही छोटी उम्र से एक्टिविज्म की दुनिया में आ गई थी। जब तक उसका फोकस क्लाइमेट पे था, दुनिया भर के लीडर्स ने उसे खूब सराहा, दुनिया को दिखाया कि हम इस बच्ची के साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्रेटा ने इसकी कड़ियाँ एलिटिज्म के साथ जोड़नी शुरू की, अशराफिया को कॉल आउट करना शुरू किया, तब सबकी अनकंडीशनल सपोर्ट गायब हो गई। ग्रेटा अकेली हो गई। ग्रेटा ने खुलकर वर्ल्ड लीडर्स को ललकारा भी कि वो उसके साथ सिर्फ अपनी तस्वीरें खिंचवाने के लिए आते हैं, कोई क्लाइमेट के लिए काम नहीं करता। ग्रेटा की जुर्रत और दिलेरी पे आपको यकीन दिलाने के लिए मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसका सबूत आपकी स्क्रीन्स पर 24 घंटे है। एक नहीं, 2 बार वो फ़लस्तीन को इमदाद पहुंचाने वाले फ्लोटेलाज में सबसे आगे रही है। दोनों बार उसे इजरायली फोर्सेस ने अरेस्ट किया, जिसके दौरान उसने शदीद टॉर्चर भी सहा, लेकिन ग्रेटा ने इसके बारे में कभी कोई बात नहीं की। रिलीज़ होने के बाद उसने दुनिया से कहा कि वो कोई हीरो नहीं है। ये कहानी उसकी नहीं, गज़ा के लोगों की है। वैसे कहानी तो मलाला भी सुना रही थी, लेकिन उसकी कहानी गज़ा के बारे में नहीं थी। वो हिलरी क्लिंटन के साथ एक ब्रॉडवे शो प्रोड्यूस कर रही थी। वही हिलरी क्लिंटन जिसे फ्रॉम द रिवर टू द सी की समझ नहीं आती है। All those people chanting from the river to the sea, when you asked them what river, what sea, they had no idea. वही हिलरी क्लिंटन जिसके टेन्योर के दौरान CIA ने पाकिस्तान में 290 ड्रोन स्ट्राइक्स कंडक्ट किए। एक्टिविज्म, बचपन का स्ट्रगल, ऑक्सफोर्ड की डिग्री, मलाला को अपने वेस्टर्न कनेक्शंस इन सब चीज़ों से ज़्यादा अजीज नज़र आ रहे थे। ग्रेटा जो है वो एम्पायर चैलेंज करती है, मलाला नहीं करती। एट द सेम टाइम ज़ाहिर है मतलब कुछ चीज़ें हैं कि हमारी चॉइसेस हमारे पास से कितनी भी डिएट होती हैं, राइट? बट आई डू थिंक द कॉन्ट्रास्ट मैटर्स, बिकॉज वही बात कि जहाँ से ग्रेटा को पासपोर्ट मिल रहा है, राइट, शी इज़ कन्फ्रंटिंग दो स्टेट्स. The other person is kind of choosing to be adjacent to the states that basically fund her work, or give her some sort of benefit in terms of, you know, like her foundation. So I don't think कि मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ये you know like गलत बात है, मलाला देखो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, and फिर ये भी कहते हैं क्योंकि हमने देखा है कि बहुत misogynistic responses भी रहे हैं to you know like Malala's kind of I guess success, but I don't think कि आप इस तरह से pigeonhole कर सकते हो हर criticism, because there is right now, as of this political moment, like this frustration with the model of celebrity activism that kind of stops at the border of real geopolitical challenge, and I do think that that's a big issue if people still don't see that, you know, like not all criticism of Malala is like misplaced outrage. मलाला को शुरू से क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के लिए ये एक टोल्ड यू सो मोमेंट बन गया था, लेकिन उसके सपोर्टर्स हैरान थे, इस सोच में पड़ गए थे मलाला को क्या हुआ है। इस साल 2025 में मलाला ने इजराइल की बर्बरियत को फाइनली जेनोसाइड का नाम दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब तो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैकरॉन ने भी
فلسطین کو ایک ملک کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے جو پہلے اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے تھے. ملالہ یوسفزئی نے اپنے اوپر ہونے والی اس تنقید کا بڑا کمزور جواب دیا کہ اسٹیٹمنٹس صرف 24 گھنٹے رہتے ہیں, آپ کا کام آپ کی نیت کی گواہی دیتا ہے. لیکن معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. صرف ایک جملہ, کھل کر تنقید, اپنے انفلوئنس کا صحیح استعمال کرنا, اس میں کوئی ہاتھی گھوڑے نہیں لگتے. ایٹ دس پوائنٹ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ صرف ایک ایکسکیوز لگتا ہے, اسپیشلی ایک ایسا ٹائم جب غزہ کا ایشو ایک ویسٹرن ایشو بن چکا ہے. جس اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم سے ملالہ نے اپنا نام بنایا تھا, اس کی مثالیں بھی پوری دنیا میں دیکھی جا رہی تھیں. لیکن ملالہ کے اندر کا شیر اب خاموش ہو چکا ہے. اب وہ اس طرح شور نہیں مچاتا. اس کی امیج خراب ہو گئی ہے. ملالہ کی PR کو شدید ڈیمیج کنٹرول کی ضرورت تھی. لوگوں کی نظروں میں ملالہ کو ایک بار پھر لائکیبل بنانا تھا. انہیں یاد دلانا تھا کہ وہ بچپن سے لے کر اب تک کس مشکل وقت سے گزری ہیں. سوات سے لے کر UK تک کا سفر اس کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں لے کر آیا ہے. انہیں بتانا تھا کہ وہ صرف ایک ایکٹیوسٹ بیٹی یا بیوی ہونے سے پہلے ایک انسان ہے. اس لیے اس نے اپنی زندگی کی کہانی سنانے کا ایک بار پھر فیصلہ کیا. لیکن یہ ایسی کہانی نکلی جس نے لوگوں کا مائنڈ بدلنے کے بجائے ان کے کرٹیکل اوپینین کو مزید پختہ کر دیا. فائنڈنگ مائی وے, اس کتاب کی ٹائمنگ بہت بری نکلی, کیونکہ اس کتاب میں ملالہ نے کچھ ایسے قصے بھی سنائے ہیں جنہیں ایک TMI وارننگ کی بہت ضرورت تھی. اس کتاب کی پبلسٹی نے لوگوں کو مزید مایوس کر دیا, کیونکہ ملالہ از ناٹ جسٹ اندر گرل, وہ ایک گلوبل برانڈ ہے جو اسٹریٹجی اور نیریٹو کنٹرول کے اوپر میٹنگز کیے بغیر کچھ نہیں کرتی. لوگ فوراً سمجھ گئے کہ یہ برانڈ ریپوزیشننگ کی ایک ٹیکٹک ہے. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈیٹس کی انٹیمیٹ ڈیٹیلز, بونگ پینے کا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس, یہ ایک آپ بیتی کم اور ایک واٹ پیڈ سٹوری زیادہ لگ رہی تھی. لیکن فرینکلی اسپیکنگ, اگر ملالہ کی امیج آلریڈی اتنی ڈیمیج نہ ہوئی ہوتی تو اس کتاب پہ ان کو اتنا ہیٹ نہ ملتا. لیکن لوگ اس سے آلریڈی ہرٹ ہوئے تھے. جس ٹائم ملالہ کو فلسطین کے اوپر برابر سے بات کرنی چاہیے تھی, اس ٹائم وہ لوگوں کو آصر ملک کی تشویشناک فلرٹنگ سکلز کے بارے میں بتا رہی تھی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ اپنا میموئر جو ہے آپ اس کی جو بھی پروموشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لائک یو آر لیننگ فردر انٹو یور پبلک لائف, رائٹ, یو آر ناٹ withdrawing from it, you are not retreating in any way, you have a foundation, you're very very visible, آپ you know you're I'm guessing bidding for like investments, media projects, you know, آپ کبھی جمی کمل کے شو پہ آ رہے ہو, کبھی آپ I think کیا ہے وہ للی سنگھ کے ساتھ آ رہے ہو, مطلب آپ بھی ویزیبلٹی اور چاہ رہے ہو. تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے, مطلب لائک اینڈ دس از ان ریگارڈس ٹو obviously whoever thinks that you know like critiques of Malala are unfounded, کہ جو ایک بندہ جس کا پلیٹ فارم ہی پورا بنا ہوا ہے لائک آن دا لینگویج آف جسٹس اینڈ رائٹس فار چلڈرن, جہاں جہاں بھی بچے سفر کر رہے ہیں, ناٹ جسٹ ان ریگارڈس ٹو ایجوکیشن بٹ آلسو لائک وار ٹارن ایریاز, اینڈ Malala herself is from a militarized area, right, تو مطلب پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہے. میں نے ملالہ کے کچھ آن لائن سپورٹرز کے ٹویٹس اور اوپینینز بھی پڑھے, جس میں انہوں نے اس کی طرفداری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ آلریڈی اتنا سفر کر چکی ہے, ہر چیز کا ملبہ ہم اس پہ کیوں ڈال دیتے ہیں. لیکن میں پرسنلی اس بات سے اگری نہیں کرتی, کیونکہ اس نے خود یہ ایکٹیویزم کی دنیا چنی ہے, یہ ذمہ داری اس نے خود اپنے کندھوں پہ لی ہے. لیکن پروٹیسٹ بنا ایکٹیویزم ایسا ہے جسے آلو بنا بریانی, اصل لطف نہیں آتا. اب اگر ہم یہاں پہ یہ پوائنٹ لائیں کہ کم از کم وہ فنڈز تو ریز کر رہی ہے, تو یہ کام تو UK بھی کر رہا ہے, ایک ایسا ملک جس نے اسرائیل کو فل ملٹری سپورٹ بھی دی اور غزہ کے لیے کروڑوں ڈالرز بھی پلیچ کیے. فرانس, جس نے ان 2 سالوں میں فلسطین کو 95 ملین پاؤنڈز کی امداد پہنچائی ہے, اس نے ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل کو ان انٹرپٹڈ ویپنز کی سپلائی بھی کی ہے. آپ کا نہیں پتا, لیکن میرے خیال میں ملالہ اور ان امپیریل ممالک کے بیچ میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. She's a charming, you know, like sassy, well-read, جو بھی مطلب like Pakistani girl who's doing well for herself, right? And like who wouldn't want to see that? Like I think obviously اگر آپ بالکل ہی strip اس کو کر دو of all the sort of politics, one would like a Pakistani woman should at least like root for her. Again بات وہی پھر لیکن سیاسی ذمہ داری کی آتی ہے کہ it doesn't remove any of that because she hasn't withdrawn from public life. And I think کہ میرا بھی جو پرسنلی اگر ذرا زیادہ میں ووکل ہوئی ہوں اباؤٹ وہ بھی یہی سوچ کے ہوئی ہوں کہ یار اب وہ بڑی ہو گئی ہے, یو نو, اب وہ اپنے فیصلے پھر بھی
کر سکتی ہے اور اس نے نہیں اس طرح سے بولا. ملالہ کی کہانی کا خلاصہ ایک بڑی سمپل لائن میں ہو سکتا ہے. You either die a hero or live long enough to become a villain. سوات کی دلیر لڑکی اب ویسٹ کی ہو چکی ہے. وہی ویسٹ جس کی دہشت گردی کے قصوں سے تاریخ بھری پڑی ہے. وہی ویسٹ جو بڑی بڑی ناانصافیاں کر کے دوسرے ممالک کو لیکچر دیتا ہے. اللہ بھلا کرے سوشل میڈیا اور جین زی کا کہ اب پوری دنیا وائٹ سپریمزم کو للکارتی ہے, کسی قسم کے پروپیگینڈا کے زد میں نہیں آتی ہے. تو پھر ہماری بہادر پڑھی لکھی آکسفورڈ گریجویٹ ملالہ اس بات سے اتنی انجان کیوں بیٹھی ہے؟ کیوں ان کے نیریٹیوز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتی ہے؟ ملالہ کے یہ رنگ دیکھ کر اگر یہ سوال بنتا ہے کہ اسے کیا ہوا, تو ایک سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ کیا وہ واقعی میں اتنی بڑی ہیرو تھی جتنا اسے بنا دیا گیا؟ اس کے اپنے ہی فیمس کوٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, ون پین کین چینج دا ورلڈ. آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ملالہ اپنی خود کی بات پہ عمل سے شروع کرے, ورنہ پھر یہاں پر حضرت علی کا ایک قول فٹ بیٹھتا ہے, authority, power and wealth do not change a man, they only reveal him.